وہ جو آپ نے حضور پاک کو دیکھا نا، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، تو وہ جو عمل ہے، وہ جو حضور نظر آ رہے ہیں آپ کو خواب میں، وہ درود شریف ہے۔ درود شریف کی ہمراہی میں طواف ہوا۔ درود شریف آپ کے آنسو بہنے سے مراد درود شریف کے وسیلے سے ہی آپ کے گناہ معاف ہوئے۔ آج جمعرات کی ہفتہ وار ذکر محفل میں جب درود شریف پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہی ہوں۔ نبی پاک میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر طواف کر رہے تھے۔ پھر ہم کعبے کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نبی پاک میرے آنسو پوچھ رہے تھے۔ میرا دل جاننا چاہتا ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے یا نفس کا عمل ہے؟ نہیں، یہ بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا معنی کچھ اور ہے۔ وہ جو آپ نے حضور پاک کو دیکھا نا، کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے طواف کر رہے ہیں، تو وہ جو عمل ہے، وہ جو حضور نظر آ رہے ہیں آپ کو خواب میں، وہ درود شریف ہے۔ درود شریف کی ہمراہی میں طواف ہوا۔ درود شریف آپ کے آنسو بہنے سے مراد درود شریف کے وسیلے سے ہی آپ کے گناہ معاف ہوئے۔ اب اگر یہ دیکھیں کہ حضور آپ کے آنسو پوچھ رہے ہیں، تو اگر یہی اس کا مطلب اگر آپ لے لیں تو پھر تو بڑی خطرناک بات ہو جائے گی۔ سنو نا، سمجھو اس بات کو۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور آپ کے آنسو پوچھ رہے ہیں خواب میں، اس کا مطلب ہے کہ حضور کا جو نام ہے درود شریف ہے، اس کی وجہ سے آپ کے گناہ دھل رہے ہیں، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ شریعت میں سب سے افضل ترین عبادت درود شریف ہے، اور طریقت میں ذکر قلب سے شروع ہو جاتے ہیں، تو جب ذکر قلب حاصل ہو جائے تو پھر درود شریف اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ زبانی عبادتوں میں سب سے افضل درود شریف۔ اب اس کی ایک ثبوت بھی ہمارے پاس ہے، حدیث میں ہے۔ جب یہ بات نازل ہوئی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور ملائکہ بھیج رہے ہیں تو اے مومنو تم بھی بھیجو۔ اب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی جو ہے آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے روزمرہ کا جو وقت ہے اس کے 4 حصے عبادت کے بنا لیتا ہوں، اس میں ایک حصہ آپ پر درود پڑھوں اور 3 حصے اللہ کی عبادت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ درود تھوڑا بڑھا لو۔ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اب وہ جو میں نے 4 حصے کیے ہیں ان میں 2 حصہ درود پڑھوں گا، 2 حصہ اللہ کی عبادت کروں۔ آپ نے کہا نہیں، تھوڑا اور بڑھاؤ۔ تو کہنے لگا اچھا چلو پھر ایسا کرتا ہوں، 4 میں سے 3 حصہ درود پڑھوں گا، 1 حصہ اللہ کی عبادت کروں۔ اب ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور بڑھاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں سمجھ گیا، اب میں نے اللہ کی عبادت کرنی نہیں ہے، صرف آپ پہ درود و سلام بھیجوں گا۔ جب ہم نے یہ حدیث سنی تو ہم نے سوچا یار یہ حدیث جو ہے وہ جینوئن نہیں لگتی ہے، کہ اگر مستقل صبح شام درود ہی پڑھنا ہوتا اور یہ بات سچ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں بولتا روزے رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، درود ہی پڑھواتا نا۔ وسوسہ تو صحیح تھا نا ہمارے دل میں، وسوسہ آیا نا کہ یار یہ حدیث جو ہے کوئی گڑبڑ ہے اس حدیث میں، کہ سارا وقت اگر درود شریف ہی پڑھنا ہے تو پھر یہ نماز کا حکم کیوں دیا، روزے کا حکم کیوں دیا؟ تحقیق کرنا چاہیے تو پتہ چلا حدیث بالکل صحیح ہے۔ پھر جب ہم نے سوچا حدیث صحیح ہے تو پھر یہ نمازوں کا کیا ہوگا، تو پھر پتہ چلا کہ یہ جو بندہ ہے یہ صاحب شریعت ہے، طریقت میں ہے ہی نہیں، ذکر قلب اس کا ہے ہی نہیں، تو ظاہری چیز عبادتوں کو اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو کہا کہ تو ہر وقت درود شریف پڑھ، اور جن کو ذکر مل گیا نا ان کو کہا تو نمازیں پڑھ، اس کو حضوری قلب حاصل ہو گئی نا۔ یہ بات تھی۔ اب جو باطنی علم نہیں ہوگا تو یہ چیزیں سمجھو گے نہیں نا۔ کچھ لوگوں نے یہی حدیث پڑھ کے چھوڑو نماز روزہ حج زکوٰۃ،
صرف درود شریف پڑھو، رسول اللہ کا حکم ہے، وہ حکم رسول اللہ نے اس کو دیا تھا نا، تجھے تو نہیں دیا۔ ایسی حدیث پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہے نا۔ اب یہ حدیث میں ہے کہ بھائی بس درود پڑھو، تو یہ اسی کو ہے نا جس کا اور کوئی عمل نہیں ہے، نہ جس کی نماز قبول ہوگی۔ بھائی حضوری قلب کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور وہ ہے صاحب شریعت، جیسے ابو بکر صدیق تھے، شریعت میں سب سے بڑا مرتبہ انہی کا تھا، لیکن شریعت ہے کیا؟ ناک منہ دھونا ہی تو شریعت ہے، اور کیا ہے شریعت، اور کیا ہے؟ اسی طرح جب وہ اللہ سے بات چیت ہوتی ہے، ہم کلام، تو وہ کہتا ہے کہ تجھے یہ لطیفوں کا ذکر پسند ہے یا میں؟ تو آدمی جو ہے نا حیرت میں پڑ جاتا ہے، بولے یار یہ کیا بول رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تجھے یہ ذکر پسند ہے، یہ تو میری محبت چاہتا ہے۔ اب وہ آدمی جو ہے وہ تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی محنت کر کے یہ ساتوں لطیفے اللہ اللہ میں لگائے ہیں، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تجھے یہ پسند ہے یا میری محبت پسند ہے۔ اس وقت مرشد اس کو کہتا ہے کہ بول اللہ تیری محبت چاہیے۔ اب وہ جب وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تیری محبت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لطیفوں کے اوپر ایک جبریل کو کہتا ہے نظر ڈال دو، وہ سارے لطیفے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ذکر فکر بند، ذکر فکر سب بند۔ اب وہ سوچتا ہے اللہ ناراض ہو گیا، تو ذکر ہی بند ہو گیا۔ پھر وہ مرشد کے پاس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مرشد کو کہتا ہے کچھ نہیں بولنا۔ اب جب تمہارے لطیفے بند ہو گئے، ذکر فکر بے ہوش ہو گئے، تو ایمان کی چاشنی، ایمان کی طاقت تو نور کی وجہ سے تھی نا لطیفوں میں، اب وہ ہو گئے بے ہوش، اب آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا، نہ اللہ کا قرب نہ اللہ کی محبت، اب بالکل خالی ہو گئے آپ۔ جب بالکل خالی ہو گئے تو اس وقت جو ہے نا، نہ آپ کا رجحان اللہ کی طرف، نہ آپ کا رجحان روحانیت کی طرف، دنیا کی طرف رجحان۔ یہ امتحان ہے۔ اس مرحلے پر اگر وہ مرشد کی بات مانے، مرشد اس کو کہے گا کہ چپ کر کے ذکر فکر کرتا رہے، اندر بھلے کچھ بھی نہ ہو، تو اس کے لطیفے بے ہوش ہی رہتے ہیں، پھر اللہ مہربان ہوتا ہے تو وہ اس در سے باران رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو اللہ کی محبت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اپنی محبت کا ذائقہ دینے کے لیے تو نے میرا ذکر فکر لطیفے کیوں بند کیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تیرے یہ لطیفے وطیفے جاری رہتے، ذکر فکر ہوتا رہتا، تو سمجھتا یہ محبت تجھے تیرے ذکر فکر سے ملی ہے، تو ہم نے اس لیے تیرے سارے یہ لطائف معطل کیے تاکہ تیرے اندر کچھ نہ ہو، تو خالی ہو، پھر تجھے سمجھ میں آئے کہ یہ محبت اللہ کی عطا ہے۔ پھر جب وہ محبت عطا ہو جاتی، پھر لطیفے دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ امتحان ہے۔ TV, the place to connect with God.